تفکر. ہاں دیکھو یہ تفکر جو ہے نا یہ بیان کی چیز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر جو ہے نا وہ گھڑی کتنے سال کی ہے یہ گھڑی سے کہا جا رہا ہے. تفکر ہے جب آپ کبھی اس کائنات پہ غور کرنا شروع کرتے ہو افلا تدبرون تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے, یہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, یہ مشرق کیوں ہے, مغرب کیوں ہے, اور مشرقین کیسے ہوتے ہیں, مغربین کیسے ہوتے ہیں, مشارق کیا ہیں اور مغارب کیا ہیں. ایک مشرق ہے کہ دو مشرق ہیں, ایک جنت ہے کہ جنتین ہے, کیا بات ہے. یعنی کہ اس تاروں کا سفر کیا ہے. اب آپ اس میں ذرا غور کر رہے ہیں. اور اگر آپ آئے ہیں آنا تھا تو جانا کیوں ہے, اور اگر جانا ہی ہے تو آنا کیوں ہے. اب یہاں سے سوچ رہے ہیں نا آپ تفکر کر رہے ہیں. پھر جو مجھ سے پہلے تھے لوگ وہ کہاں چلے گئے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ علیم تو نے وہ گنجا آیا گرام آیا کیا کیے, کہاں گئے وہ دولت مند لوگ, کہاں گئے خوبصورت چہرے, کدھر گیا سارا واقعہ. اور پھر پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشا ہے گندم کی جیب. اور یہ زمین کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, کون لیا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار, اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو, کس نے سکھلائی ہے کوئے انقلاب. اقبال کہ یہ موسم بدلنے شروع ہو جاتے ہیں, بڑے پرفیکٹ موسم بدلتے ہیں. ہر سال دسمبر بھی آتا ہے, سردیوں میں آتا ہے, یہ کوئی بات ہے کہ کبھی لیٹ نہیں ہوا. اور ہر سال جون کا دن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے, اور جولائی کے مہینے ویسے ہوتے ہیں, اور ساون ویسا ہی ہوتا ہے, اور یہ یوں ہی ہوتا ہے, اور یہ چاند ایسے گھٹتا پڑتا رہتا ہے. بڑے جس یہ کیا ہے, اتنی پرفیکٹ مشینری بنانے والا کارساز کون ہے. اور جس نے یہ کائنات پرفیکٹ بنائی ہے, اور اس کائنات میں اب یہ غور کریں, ساری آپ کو میں بتا رہا ہوں جہاں اس طرح سوچ کرنا ہے آپ نے. کائنات بنانے والا غور کریں آپ, پہلے کائنات کی صنعائی پہ غور کرو کہ اس کائنات میں کوئی چیز امپرفیکٹ نظر آئی, کوئی کمی نظر آئی. پھر نگاہ اٹھا لو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایک بار نگاہ اٹھا لو, پھر آپ خیرہ ہو کے واپس آ جائے گی. ڈڈ یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ اینی ویئر. پرفیکٹ مشینری بنا دی, پرفیکٹ نظارہ بنا دیا, اور ستونوں کی طرح گاڑ دیا, بیخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا, اور دریاؤں کو روانی دی, اور ستون کے بغیر چھت قائم کر دیا تمہارے سر کے اوپر آسمانوں کا, اور اس میں سجائے آسمانوں کے اندر فانوس ستارے, اور پھر رونقیں تمہارے لیے, اور آج تک بارش ہو رہی ہے, اور اس سے زمینوں میں فصل اگتے ہیں اور تم کھاتے جا رہے ہو. پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے, اور ان کی کھاد اور ان کی اون اور وغیرہ وغیرہ تمہارے لیے کیا آسودگیاں ہیں. اور اگر پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تمہاری ساری سائنس فیل ہو جائے. پانی میں مٹھاس ہے, شکر ادا کرو کہ یہ مٹھاس قائم ہے. یعنی کہ مامتا میں مٹھاس ہے, شکر کرو قائم ہے. بھائیوں میں مٹھاس ہے, شکر کرو قائم ہے. تو مٹھاس بڑی چیز ہے. تم دھوکے میں مٹھاس دیکھتے ہو, مٹھاس میں دھوکہ دیتے ہو, جس تمہیں سمجھ نہیں آئی. بارہ یہ مٹھاس جو ہے یہ بڑی خاص, اس میں غور کرو. سب چیز پرفیکٹ ہے. اب یہ جنرل کریٹڈ یونیورس پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے پرفیکٹ, مکمل, ہر سال ایز اٹ از, جیسے کہ تیسے, جو کہ تم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو کہ تم, اللہ نے کما کرنا ویسے کہ ویسے یہ تھا, اور میں ہوں اور میں رہوں گا. تو جی آپ تو خالق ہے, ابھی تو مخلوق بھی آپ کے ویسے رہے گی. ہمیں تو سورج بھی لازوال لگتا ہے, ہمیں چاند بھی لازوال لگتا ہے. یہ سورج ختم ہو جائے گا, کہتے بہت جلدی ختم ہو جائے گا. کہتے کب تک ختم ہو جائے گا, کہتے وہ 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا. 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا, تم کیا باتیں کر رہے ہو. کہتے یہ کب سے, کہتے ہیں ابھی حال کی بات ہے, ابھی شروع ہوا. کب شروع ہوا, کہتے کہ 70 کروڑ سال ہو گئے, ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا شروع ہوا. یہ سائنس کی بات ہے. اور کائنات دریافت ہوگی, ہمیں معلوم ہو گیا کب, نہیں کیا کسان دریافت ہوگی ہے, نہیں کیا کسان, کہتے پاس ہی ہے. کب, کہتا وہاں سے اگر فاصلہ روشنی طے کرتی ہوئی زمین پر آتی ہے تو 70 سال میں پہنچ جاتی ہے. یہ 70 سال کتنے ہوتے ہیں, کہتے وہ 70 سال کے سیکنڈ بنا کے 1,86,000 میل سے ضرب دے دے, اتنے میل ہو جائے گا, کم نزدیک ہی ہے. کہتے یہ ایک کہکشاں ہے, اس کے آگے 500 سال کے فاصلے والے پڑے ہوئے ہیں. بالکل چھوٹی سی کائنات ہے جی,
اور پھر پرفیکٹ کی پرفیکٹ ہے، سارے سے کلاش نہیں کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ تم میرے راستے میں آگے تم نے ہاتھ کر لیا، تم کدھر سے کدھر اور کون سے کیا، اور جھگڑا نہیں کرتے، یہ کرسی میری ہے، یہ میز تیری ہے، یہ تیری قبر ہے، یہ میری قبر ہے، جھگڑا کو نہیں ہے، پرفیکٹ ایز اٹ از۔ کچھ ادارے ہیں ٹھنڈے اتنے کہ جاگ کو جا خیال بھی، کچھ اتنے گرم ہے کہ بدلے میں حدت ہو جائے تو حج ہو جائے، کہ سورج اٹھ جائے، سورج پناہ مانگتا ہے ان کی گرمی سے، اتنے گرم ستارے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام سیاروں اور تمام ستاروں میں اگر کوئی زندگی ہے تو زمین پر، اب فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ سورج سے بہتر، چاند سے بیٹر، اور یونیورس کے باقی ستاروں سے بہتر کہ یہاں زندگی ہے، اور اس زندگی کو جاننے والا اور جاننے والا ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اب اشرف المخلوقات کے ذمہ مخلوق کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنے شرف کا ثبوت دینا ہے کہ اب اس کائنات کے خالق کو دریافت کر۔ ایک سیکنڈ کی بات ہے، وہ کہتا ہے مطلب سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو بھی ہے اس کو سجدہ ہے۔ کہتا میں نہیں دریافت کر سکتا، میں تو اپنی کائنات دریافت نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنے ہونا نہ ہونے کا نہیں سمجھ آتی ہے۔ سبحان اللہ اس کائنات کے جس نے اس کو بنایا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اتنا پرفیکٹ بنایا کہ ہر سال دسمبر میں ٹھنڈک آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک لمحے کا تصور جو ہے 60 سال کی عبادت سے آپ کو فارغ کر دے۔ عبادت میں آپ اللہ کی رجوع کرنا تھا نا، یہ جو لمحہ ہے اس میں آپ نے رجوع کر لیا کہ بہت اللہ زمین کو اندر پالنے والا، ایک بیج کے اندر 100 درخت، ایک بیج کے اندر پوچھو بیج کو لگا دو، میں کس کو ہاں کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا ہم ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہو؟ کہتے 100 درخت ہے، کتنے بیج ہے؟ کہتے 25 کروڑ ملین ڈالر سارے کے سارا اندر پڑا ہوا ہے۔ ایک درخت کے بیج کے اندر کتنے درخت ہیں؟ تمام بیج گن لو اور تمام درخت گن لو، اور پھر درختوں کے بیج گن لو اور بیجوں کے درخت گن لو اور آنے والے زمانے گن لو۔ ایک بیج ہے کہ بس کوئی خدا نہ خاصا قیامت ہی آ گئی۔ ایک انسان گن لو، 4 نسلوں کے بعد وہ انسان جو ہے نا کچھ 500 بندہ اس کے ساتھ رشتے دار ہو جاتا ہے، کچھ بیوی، کوئی بچے، کوئی بچوں کے بچے، بچوں کے بچے کرتے کراتے پرانا مکان ایک اینٹ تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب بھول جاتے لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں، نسل مل جاتی ہے، کوئی بٹی بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی ادھر بن گیا، کوئی شاہ جہانی، کوئی شاہ جہاں آبادی، کیا سے کیا نام بن گیا، بنتے رہتے ہیں، اس سے دنیا پھیلتی ہے۔ پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ جوں کہ تو ہے، آج تک اس کی اذان ویسے کی ویسے قائم ہے، اس کا قرآن ویسے قائم ہے، اور یہ بھی اس کی آیتیں ہیں، پہاڑ ویسے قائم ہے۔ ہم نے پہاڑ سے اتنا بڑا نکالا، اس کو توڑا پھوڑا نکالا نا، اس میں بجلیاں نکالی، کرس نکالا، پھر پہاڑ وہیں کا وہیں ہے، ابھی ختم نہیں ہوتا۔ سڑکیں نکالا، ختم نہیں ہوتا۔ سمندر سے کتنے دریا نکال لیے ہم نے، ختم نہیں ہوتا۔ پہاڑ کی برف ہم نے ملے پگھلا لی، پھر ختم نہیں ہوتا۔ کوئی شے ختم نہیں ہوتی ہے، ہر شے جو کہ تو ہے، ہر شے جو کہ تو ہے۔ تو پھر وہ کون سا خزانہ ہے جو ان اینڈنگ ہے، اور وہ کون ہے جو اس کو خالق ہے؟ کیا نظام ہے؟ اس نظام کو داد دیتے ہوئے سجدہ کرتے، اور سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ یہ ایک لمحے کی بات ہے، کبھی غور کیا کرو، کچھ سمجھ آتی جتنے سمجھ آتی ہے، جس کی کائنات بنائی اس کو سلام، یہ تو ہونا چاہیے نا، اور وہ سلام مانگتا ہے سجدہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جھک کے بیان کرتی ہے، اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، ستارے اور سیارے، جمیل اور جسیم، سب اپنے اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا مدار نہیں چھیڑتا ہے، بندہ بندے کے دکان پہ چاہتا ہے، باقی وہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھینتا، اور روشنی دیتا جا رہا ہے۔ سورج، میں نے کتاب آپ کو لکھ کے دیا کہ سورج سے کسی پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، وہ جلب مذہب کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا ہی ہمارا مذہب ہے، بس وہ روشنی دیتا جا رہا ہے۔ اور تم لوگ جانا، تم سے یہ پوچھا جا کہ تم کون ہو، کہتا ہے شیعہ ہوں، اور تھوڑے سے سنی ہوں، اور تھوڑے سے قادیانی ہوں، اور میں جھگڑا ہوں، تم کون ہو؟ وہ میں نہیں، جو تو ہے یہ جھگڑا۔ اور عام طور پر جو ہماری مخالفت، آدھے بندوں کے خلاف مقدمہ دار کر رہے ہیں، عجب حال ہے، قیامت کے دن آدھے بندے آدھوں کے خلاف گلہ کر رہے ہیں، اور سارے کہتے ہیں یہ جھگڑا کریں گے اللہ کے ساتھ، کہتے ہیں وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں چلا گیا، کہتے میں نہیں جانا، ہے کوئی بات ہے میں نہیں جانا، کہ یہ کہتے تھے وہ بھی جنت میں چلا گیا، یہ میں نہیں، اللہ معاف کر دیا، اور چھڈو یہ اللہ تعالیٰ ہے بدلے، اللہ یہ بادشاہ جو مرضی کرے، بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے تو تم قبول کرو،
اس لیے تم خود فیصلے نہ کرو. اللہ وہ ہے جس کی موجودگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے. جس کو چاہے معاف کر دے, وہ معاف کر دے. تم گلہ کرنے والے کون ہو صاحب؟ اللہ نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا. سب سے پہلے کسے معاف کرنا ہے؟ جس کو تم نے معاف نہیں کیا. لہٰذا تم بھی اس کو معاف کر دو. اس لیے میں کہتا ہوں بار بار سب کے سامنے آج اعلان دل سے کہ یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر. جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا آپ صاحب اس کو بھی بڑے نقصان بھی چاہا جی, بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ, اس کو بھی معاف کیا. کیا کیا؟ آپ کو بھی معاف کیا. شاباش, سب کو معاف کر دیا, خوش کر دیا. بس اللہ بدلے میں اس کو بھی معاف کر دیا, ہم نے سب کو معاف کر دیا. بھائی اتنی سی کہانی ہوتی ہے. تو یہ جب یہ اللہ میں نظر آتا ہے نا, یہ تدبر و تفکر کے بعد پھر یہ مطلب سے بات سمجھاتی ہے کہ یہ ہے کیا. اگر وہ چاہے تو یہ نارمل حالات میں بات سمجھ آئے, اور وہ چاہے تو ایک اور اس کے بعد بھی حالت ہے, وہ ہے ایکسیپشن کی. ایکسیپشن استثناء. کبھی کبھی یہ محنت کامیاب ہوتی ہے, کبھی کبھی غیر محنتی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا. ایکسیپشن والی بات کہ عام حالات میں جس نے پیسے بچایا وہ اس کا کام آیا. کہتے ایک حالات ایسے بھی ہیں جس نے پیسہ نہ بچایا وہ بھی اس کے کام آیا, لیکن اور سیکھ لیا. کہتے عجب بات ہے, کہتے تو خوش رہتا ہے اور تجھے کیا ملا کام کے علاوہ؟ کہتے تو خوش رہتا ہے, مجھے اللہ نے برداشت سکھائی ہے, میں تم سے بہتر ہوں. جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی. تو اللہ کے کام ہے, ہر کام میں مصلحت ہے. اس لیے اس کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ نے رشتہ اس کے ساتھ رکھو. انسانوں کو کبھی الجھنا نہ, یہ راز ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا راز ہے. ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا. یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان سب سیٹ ہو جاتے ہیں, اور جب نہیں چاہتا سارے اجنبی جاتے ہیں. میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہو. میں وہی نہیں, مطلب آپ سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہاں ملاقات نہیں تھی, آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا. کہتے کارڈ تو میرا معاف کر رہے, میں اس وقت پہچانا نہیں آپ. اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ماشاء اللہ مطلب اور ڈھونڈ کے آگے ملتے ہیں. یہ ایسی بات ہے. اللہ چاہے جب. تو اس لیے آپ لوگ خیال کیا کرو, 1 گھنٹے کا 1 منٹ کا تفکر جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے. عقل ہو جائے تو سمجھ کے ساتھ جو ہے اللہ کو پہچاننا کہ بیج جو ہے مٹی میں کیسے پل گیا, مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے. بے رنگ پانی ہے, بے رنگ بیج ہے, بے رنگ مٹی ہے, رنگ کس طرح آ گیا. اس کے اندر رنگ ساز کہاں سے آ گیا. خالی پانی کا رنگ کونی ہے, مٹی کا رنگ کونی ہے, زمین کا رنگ کونی ہے, بیج کا رنگ کونی ہے. وہ بھائی صاحب سے تم رنگ کیسے ہو گئے. جب بات ہے پانی کی, پتوں میں جاتا ہے سبز ہو جاتا ہے, پھول میں جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے. ایک کرتے پہ پانی تماشی کیا کر رہا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو تو لقمہ آنکھوں میں جاتا ہے, نور بن جاتا ہے, مطلب بینائی بن جاتا ہے, خیال میں جاتا ہے, دماغ بن جاتا ہے. کیا ہے لقمے میں کرسمے کہاں سے آ گئے. کبھی توانائی بن جاتا ہے, کبھی رانائی بن جاتا ہے. لقمہ ہے کیا ہے, کھائی بھنڈی ہے. اکھا چمک کیسے کی آپ کی, بھنڈی میں بڑے قسمے ہیں. اس بات کو بچانو کہ یہ کیا ہے, آنکھ میں چمک کہاں سے آ گئی ہے, خیال کی رانائی کہاں سے آ گئی, چہرہ کہاں سے خوشگوار ہوا. تو یہ بات جو ہے نا کہ لقمے میں کرسمے کہاں سے آ گئے, بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئی. غور کیا کرو اس باتوں کو. مچھلی جب وہ پیدا ہوتی تیرنے لگی ہے کوئی اسکول کی بات, ٹریننگ کے بعد اسے پوچھو کیا ہے کہ مچھلی کے جائے کیندر ہے, کون طرح ہے, ان کو خود ہی تیرتے ہیں. وہ پرندہ کے چھوڑ کے وہ وہاں بھی اڑنے لگے, پرندے کے بعد اڑتے گئے. بھائی صاحب کو ٹریننگ کو پیراشوٹ کے پیراشوٹ کوئی پرندہ ہے, پرندہ اس کا نام ہی پرندہ ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا, مچھلی کا بچہ مچھلی ہوگا, انسان کا پتر انسان ہی ہوگا. عجیب بات ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا. اس نے کہا میں نے تھوڑی امینڈمنٹ کی ہے. کیا کیا ہے, ایک آنکھ آگے ایک آنکھ پیچھے ہونی چاہیے. نہیں امینڈمنٹ ہوتی جوں کا توں ویسے کا ویسا. ہاں اس بات کو غور کیا کرو 1 منٹ میں. ہر انسان ہر دوسرے انسان جیسا ہے. کیا ہے, ہر انسان کہتا مطلب بالکل ہے. اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے, اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. وہ بھی کھاتا تھا, وہ بھی کھاتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا, وہ بھی دیکھتا تھا. ناک بھی تھی, کان بھی تھے, آنکھ بھی تھی, وغیرہ سب. ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر ہے. اور کوئی انسان کسی انسان کے برابر نہیں ہے. کوئی چہرہ اس کا آزادی کبھی ریپیٹ نہیں ہوا. بس اس کے اندر 1 منٹ لگا کے سوچ لو. سب کے برابر ہیں, کوئی کسی کے برابر نہیں ہے. یہ راز ہے, اس کو پہچانو. یہ 1 منٹ کا جو فکر تفکر ہے نا, یہ عبادت سے بہتر ہے. اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے, یہ جلوے اس کے ہیں, کہاں سے ہیں, کیسے کیسے کرتا ہے جلوہ. حالانکہ کون ہے, تیرے کام و جب ہیں. دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. کہتے میں مالک ہوں, میں رزقوں کا مالک ہوں, میں رزق عطا کرتا ہوں. کہتا اچھا مان لیا تم رزق دیتے ہو. کہتے تھے قرضہ دو, ہنسنا قرضہ. کبھی مانگنے لگ جاتا ہے کہ 2.5% تو مجھے دے دو.
2.5% क्या करोगे, आपने सब तो दिया है, कि दिया भी है लेकिन 2.5% भी दे दो। ये बात तुम्हें समझ नहीं आई है कि देता है और फिर मांगता है मालक, और मजबूर भी नहीं करता, और ताकत रखता है। ताकत की मौजूदगी में मजबूर न करना, यह उसी काम है अल्लाह का। अल्लाह होकर इंसानों को बागी होने देना, ये उसका काम है। हमने एक नौकर का कहना माने, दूसरे दिन उसको नौकरी से बर्खास्त कर दे, नौकर और बोले नौकर रखने का हकी को नहीं हमें, यदि घर में लग कर कहना माने ना, उसको अपने घर पे जा दें कि ये जो आपको कहा, आपने काम नहीं किया, क्या किया तुमने, बंदा। और बंदा हो खुदा की कई बात नहीं मानता, अल्लाह कहता है खाना तो खाते जाना, देखता जाना, उसे माल देता रहता है। इस पर गौर की, कायनात गौर के लिए है, फिक्र के लिए। दिन को गौर करो तो और चीज़ समझ आएगी, रात में गौर करोगे और चीज़ समझ आएगी। गौर का मकाम है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, बस सुबह सादक से पहले, बल्कि कादर से भी पहले गौर करने का मकाम है, जब कायनात पूरी अपनी आफ्ताब के साथ तनाई होती है। और इस वक्त या तो रात है या हक की रात है। साहिबान गौर का वो वक्त है। बाकी साहिबान माश है, दिन के वक्त उठे दुकान में जाओ, शुरू करो, देखा जाएगा गाँव आ गया, अल्लाह मालिक है, इसके लिए ये और है। अल्लाह का दिन तलाश माश के लिए है, रात पर्दा है। पर्दे के टाइम में गौर किया करो। अब बात समझ रहे, इसलिए गौर का लम्हा बड़ा कीमती होता है। और बात आप पूछो।